آج کے دور میں ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے، کیا اسلام عورت کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ایک مسلم عورت انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ کیا بزنس یا جاب کر سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، لیکن اگر ہم اسلام کی اصلی تعلیمات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت، حق اور ذمہ داری تینوں دیے ہیں، اور اتہاس میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ سب سے بڑی مثال ہے خدیجہ بنت خویلد۔ اسلام آنے سے پہلے عرب سماج میں عورتوں کی بہت بری حالت تھی، لیکن جب ہمارے پیارے نبی دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے عورت کو سماج میں عزت دی، عورت کو وراثت کا حق، شکشا کا حق، اپنی کمائی کا حق دیا۔ اسلام نے یہ صاف بتایا کہ عورت کی کمائی اسی کی ہوتی ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ورکنگ وومن کی مثال ہے خدیجہ بنت خویلد۔ وہ مکہ کی ایک بڑی بزنس وومن تھی۔ ان کا ویپار مکہ سے لے کر سیریا تک چلتا تھا۔ ان کا ویپارک قافلہ دور دور تک جاتے تھے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو محنت اور ویپار سے نہیں روکا۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا چاہیے۔ ایک مسلم عورت اگر کام کرتی ہے تو اسے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کی حیا اور شالینتا بنی رہے، پریوار کی ذمہ داری بھی نبھائے اور کام ایمانداری سے کری جائے۔ یہ اسلامی بیلنس ہے۔ اسلام میں کئی مسلم عورتیں ایسی ہی رہی ہیں جنہوں نے سماج میں بڑا یوگدان دیا۔ کچھ نے شکشا کا کام کیا، کچھ نے سماج سیوا میں اور کچھ نے ویپار میں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عورت صرف گھر تک سیمت نہیں ہے بلکہ سماج کی ترقی میں بھی حصہ لے سکتی ہے۔ اسلام کہتا ہے محنت کرو، ایمانداری سے کام کرو اور اپنے چریتر کو مضبوط رکھو۔ اگر ایک عورت اپنے کام میں سچی ہے تو اس کا کام بھی عبادت بن سکتا ہے۔ آج جب دنیا ورکنگ وومن کی بات کرتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو عزت اور ادھیکار دے دیا تھا، اور اتہاس گواہ ہے ایک مسلمان عورت بزنس بھی کر سکتی ہے، سماج کو بدل بھی سکتی ہے اور انسانیت کے لیے مثال بھی بن سکتی ہے۔ اس طرح کی سب سے چمکدار مثال ہے خدیجہ بنت خویلد۔ مکہ کے لوگ انہیں طاہرہ یعنی پاک دامن کہتے تھے۔ ان کی عزت اتنی تھی کہ بڑے بڑے تاجر بھی ان کا نام سن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ صرف ایک عام عورت نہیں تھی، وہ عرب کی سب سے کامیاب بزنس وومن میں سے تھی۔ انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کی ایمانداری کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لوگ انہیں محمد کہتے تھے اور ان کا ٹائٹل تھا الامین یعنی بھروسے مند۔ بیوی خدیجہ نے انہیں اپنے ویپار کے لیے سیریا کے سفر پر بھیجا۔ جب وہ سفر سے لوٹے تو ویپار میں اتنا فائدہ ہوا، پھر بیوی خدیجہ نے ہمارے پیارے نبی کو خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ کی عمر 25 سال۔